شہباز خطابت خطیب ایشیا و یورپ حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب فیصل آباد والے جامی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ شاید سوئے نہیں، ان کو نیند آ رہی ہے، سب حضرات اللہ کے نام کو بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیں۔ جامی صاحب کا بیان تو آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، ہمیشہ آخری دن عشاء کے بعد والی نشست میں وہ بیان فرماتے تھے اور آپ حضرات کو خوب جگاتے تھے، لیکن آج ان کو مجبوری ہے، کہیں انہوں نے جانا ہے، اس وجہ سے اب بیان فرمائیں گے۔ تمام دوست اللہ کے نام کو بلند کرے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند، شہباز خطابت حضرت مولانا محمد رفیق جامی۔ اللہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنت عتيق الله من النار۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر باغبان جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر جلسہ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، جامع عبداللہ ابن مسعود دائع سالانہ تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ جامعہ ملک دی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے، اسٹیج بھی معیاری ہے، تعلیم بھی الحمدللہ معیاری ہے، تربیت بھی معیاری ہے۔ استاذ العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، ولی کامل، پیر طریقت، اس علاقے کی آن اور جان، علماء دیوبندی دستار حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا، مفتی اعظم پنجاب اسٹیج تے جلوہ فروز نے حضرت دا بھی حکم انہاں حضرات دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا اج صرف 4 دن گزرے نے میں مدینہ طیبہ تو آ رہے ہیں۔ اج میں تساں حضرات دے سامنے تانوں دیگ نہیں کھلانی، میں تانوں خمیرہ کھلانا ہے، کیونکہ ساڈے محبوب خطیب قاری عبدالسلام صاحب پنجاب دے عظیم خطیب نے علامہ یار محمد صاحب عابد پرانے تواڈے خادم نے انہاں حضرات دی موجودگی دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے انشاءاللہ زیادہ دیر بیان نہیں کراں گا۔ میں اج حاضری لوان واسطے آیا کتے گناہگار نہ ہو جاواں، کیونکہ یہ ولیاں دی بستی ہے،
نیک لوگوں کی بستی ہے. صرف نسبت دی بنا تے میں اتنا طویل سفر کر کے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا. اور تساں حضرات نو پتہ ہے کہ بہاول پور تو لے کے خانپور تک جڑا بندہ ایک باری سفر کر لے گناہ سارے وہ معاف ہو جاندے ہیں. نہیں کیتا تو کر کے دیکھ لو, کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اس لیے نسبت دی بنا پہ پرانا تعلق بچے پڑھتے رہے, دورہ حدیث اتوں کیتا, نسبت دی بنا پہ میں حاضر ہو گیا. شنیدم کے در روز امید و بیم, بدا راہ بنے کام ببخشد کریم. بابا سادی فرماندے نے میں سنے قیامت والے دن کتنے برے لوگ ہون گے, اللہ انہوں نیکاں دی برکت نال ہی بخش دے گا. اللہ مینوں اور تانوں بھی انہاں چ شامل فرما دے. اچھی کہہ دو آمین. جامع عبداللہ بن مسعود چاہنا لو راتاں دو نے کتنی, اور شمالی اتحاد والے بھی بولن, راتاں کتنی نے؟ دو راتاں ایسیا نے کہ اللہ نے انہاں راتاں دا پوریا راتاں دے اندر تہماں مچا دیتیاں, عظمت رفعت عطا کر دیتیاں. ایک رات معراج والی ہے, ایک ہجرت والی رات ہے, لیکن میں مقدر کو قربان جانا. معراج دی رات آئی, اللہ نے فرمایا جبریل اج تو میرے محبوب نو جگا کے آ. یا اللہ کیویں جگاواں؟ کنڈا کھڑکاواں, نام لے کے جگاواں. اللہ نے فرمایا نام نہیں لینا, کنڈا نہیں کھڑکانا. یا اللہ کیویں جگاواں؟ فرمایا میرے محبوب دیا تلیاں نو بوسا دینا تیرا کم ہوئے گا, جگا دینا میرا کم ہوئے گا. جبریل نے جگہ بوسا دیتا, اللہ دے نبی بیدار ہو گئے. ہاں جبریل کیویں آنا ہویا؟ عرض کیتا حضور خدا تو ہمیں بلا رہے ہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا میں جان تو انکار نہیں کرتا, پر جبریل تو مینو اے دس تو میریاں تلیاں نو چومیا کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل کہنے لگا سونے نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. دو راتاں, ایک رات جبریل نو آڈر ہے تو جگا, ایک رات محبوب نو آڈر ہے تو صدیق نو جگا. سرکار بھی دروازے تے پہنچ گئے, ادھی رات دا وقت ہے. جدو صدیق اکبر دے گھر دا دروازہ کھڑکایا, جامعہ چاہنا لو او مکان میں حالے 8 دن پہلا ویکھ کے آیا, کہو سبحان اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا, ادھی رات دا وقت, صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بچی کہنے لگی ابا جان پوچھتے لو دروازے تے کون کھڑے؟ فرمایا تیے کنڈے دا کھڑکار ہی دسدا نبی آ چکے آ جائے. معراج والی رات جبریل جگائے, ہجرت والی رات مصطفیٰ صدیق نو جگائے. معراج والی رات جیرا نال ٹریا اور جبریل بن گیا, ہجرت والی رات جیرا نال چلیا اور صدیق بن گیا. معراج والی رات جیرا نال ٹریا سید الملائکہ بن گیا, ہجرت والی رات نال ٹریا سید الصحابہ بن گیا. او معراج والی رات جیرا نال ٹریا اور سدرا تے رک گیا, ہجرت والا حجرے تک نال پہنچیا. نانا مینوں کہہ لین دے معراج والی رات جیڑا نال ٹریا اونوں جبریل آکھدے نے, ہجرت والی رات جیڑا نال ٹریا اونوں صدیق آکھدے نے. تکبیر, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, شان سیدنا صدیق اکبر. تواڈے نعرے چ طاقت ہی کوئی نہیں نظر آ رہی. میں پشاور اکثر جانا جلسے کرن, وہ پٹھان نعرے لے جاتے, میں کہا خان کوئی سمجھ آتی ہے؟ کہتا مولوی صاحب کوئی سمجھ آیا نہ ہے, تمہارا جوش کرتی ہے ہمارا نعرہ لگاتی ہے. اتنا بڑا عظیم اجتماع اور نعرہ تو بالکل سست ہے. اس لیے جیڑے حضرات حالے تک پنڈال دے ارد گرد پھر رہے ہیں اور جلسے دے اندر نہیں پہنچے, انہیں ہمت نال نعرہ مارو کہ اللہ انہاں دے کلیجیاں تک بھی دین دی آواز پہنچا دے. یہ جلسے آپ کو بیدار کرتے ہیں, اسلامی روح آپ کے اندر پھینکتے ہیں. ورنہ حکومت تو کہندی ہوں ماڈرن مدرسے بناؤ, ماڈرن شیخ الحدیث لاؤ, ٹائی لائی ہوئے, ایک ہاتھ میں سرکٹ ہو ایک ہاتھ میں بخاری شریف ہو, ہاں جی وہ آپ درسگاہ پڑھاوے. میں تو یہ کہنا کہ ہر نوی شے چنگی نہیں ہوندی. ہر نوی شے پنجابی سمجھ آ رہی نا,
ہر نوی شے چنگی نہیں ہوندی، گھڑی نوی ہونی چاہیے، گھڑی کار ضرورت نہیں، کار نوی ہونی چاہیے، گھڑی نوی ہونی چاہیے، مکان نواں ہونا چاہیے، کوٹھی نوی ہونی چاہیے، تے ابا جی یہ پرانے شیخ الحدیث چنگے نے یا نئے چاہیے نے؟ اچھی بولو، یہ درویش اچھے ہیں، کہتے ہیں جی مدارس بند کر دیے جائیں گے، تمہارا باپ بھی نہیں بند کر سکتا، امریکہ 10 مرتبہ الٹا لٹک کر آ جائے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یاد رکھو خانپور میں آنے والوں، جامع عبداللہ بن مسعود میں جلسے پہ حاضری دینے والوں، امریکہ الٹا لٹک کر آ جائے، یہ امریکہ ختم ہو جائے گا، دینی مدارس قیامت تک نہیں ختم ہوں گے، کچھ کہو انشاءاللہ۔ مدارس کل بھی زندہ تھے، مدارس کل بھی تھے، مدارس آج بھی ہیں، مشرف آج ہے کل، بلند آواز سے۔ مدارس نے ہمیں اسلام دیا، مدارس نے ہمیں قرآن دیا، مدارس نے ہمیں انسانیت عطا کی، مدارس نے ہمیں قرآن و حدیث کی دولت عطا کی، مدارس نے ہمیں اللہ کے ولی دیے ہیں، مدارس دین کی زینت ہے، مدارس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے، مدارس جو ہے اللہ کے عذاب کا دفاع ہے، مدارس جو ہے یہ بجلی گھر کی مانند ہے، جس طرح بجلی گھر سے گھر گھر میں بجلی پہنچتی ہے، مدارس سے قرآن و حدیث کی میرے دوستو روشنی گھر گھر میں پہنچتی ہے۔ تم کون ہو مٹانے والے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے بے وضو کے ہاتھ کا کبھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تمہیں کیا معلوم ہے ہمارا تعلق ان علماء کے ساتھ ہے جن کو برف کے بلاکوں پہ لٹا دیا گیا اور جسم ٹھنڈا ہو گیا اور پوچھا گیا لاہوری بتاؤ اب کیا حال ہے، تو فرمانے لگے لوگوں میرا جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ حکمرانوں امریکہ کی پٹھو کرنی چھوڑ دو، حکمرانوں امریکہ کی ٹی سی کرنی چھوڑ دو، حکمرانوں امریکہ کی غلامی کرنی چھوڑ دو، حکمرانوں امریکہ راضی کرنے میں نجات نہیں ہے، رسول اللہ کے راضی کرنے میں نجات ہے۔ رہا ہمارا حال تو ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں غدار ہم ہیں تو وفادار تم بھی نہیں ہو، غدار ہم ہیں وفادار تم بھی نہیں ہو، اپنی طاقت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں ہو۔ علماء جب گدڑ دی جدو موت آوے نے شہر دا رخ کر دے، جدو حکمرانہ دے جان دا ویلا ہوئے مدارس ال رخ کر دے۔ اسی انشاءاللہ ہن سورہ یاسین پڑھانی شروع کر دیتی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ گئے حضرت مفتی صاحب آپ کو بیان کریں گے، ایک پنڈ دے اندر ایک طالب علم چلا گیا، میں جی قرآن پڑھنا ہے، انہوں نے کہا کہ روٹی کا انتظام کوئی نہیں، قرآن پڑھ سکتے تو وہ اللہ کی قدرت بنی، پنڈ کا چودھری مر گیا، 40 دن روٹی جاری ہو گئی، حالے 35 دن گزرے سن، 5 دن رہ گئے، وہ طالب علم کہنے لگا یا اللہ 5 دن باقی رہ گئے، ایک چودھری اور مر گیا، جب 5 دن چودھری اور مر گیا، پھر جناب 35 دن گزر گئے، ایک اور مر گیا، پنڈ والے نے گول میز کانفرنس کر کے کیا میاں اس بچے کی روٹی کا انتظام کرو ورنہ بابا پنڈ چ کوئی نہیں رہنا۔ اس لیے علماء میرے دوستوں بزرگوں کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں بڑے بڑے آئے بڑے بڑے چلے گئے، تم کون ہو مدارس کو بند کرنے والے؟ تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تم کے باوسط بھی جلتا رہتا ہے، وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ تم نے ہمیں کیا دیا؟ حضرت مفتی صاحب یہ کہتے ہیں جی مدارس بند کر دو، تم کالج یونیورسٹی کیوں نہیں بند کرتے؟ آپ نے ہمیں کیا دیا؟ مدارس نے آپ کو کیا دیا؟ تسی بنائے سکول تے او ہو گیا فضول، تسی بنائے کالج انہوں نے ہو گیا فالج۔ جوش میں آؤ ذرا، تسی بنائے سکول وہ ہو گیا فضول، تسی بنائے کالج انہوں نے ہو گیا فالج، تسی بنائی عدالت انہوں نے ہو گئی ضلالت، تسی بنایا تھانے دار بندے مار، ایس پی کھا پی، سپاہی تباہی، تسی بنائے ہیرو ہو گیا زیرو، قاری صاحب ہو گیا زیرو، نہیں ہوئے؟ تم نے بنائے تھے ہیرو وہ ہو گئے زیرو، اور آپ نے مدارس کو لا کر بچہ دیا،
ہم نے جوان کر کے آپ کو دے دیا، آپ نے مدارس کو لا کر جاہل دیا، ہم نے عالم بنا دیا، آپ نے مدارس کو لا کر جس وقت بد تہذیب دیا ہم نے تہذیب یافتہ بنا کر دے دیا، آپ نے جاہل دیا ہم نے عالم بنا کر آپ کو دے دیا۔ میرے دوستو آپ نے مدارس کو لا کر نائی کا بیٹا دیا، ہم نے مفتی کفایت اللہ بنا کر دے دیا، آپ نے مدارس کو لا کر سید کا بیٹا دیا، ہم نے انور شاہ کشمیری عطا اللہ شاہ بخاری بنا کر آپ کو دے دیا، آپ نے مدارس کو لا کر جٹ کا بیٹا دیا، ہم نے سلیمان طارق بنا دیا، آپ نے موچی کا بیٹا دیا، ہم نے قاری لطف اللہ بنا کر آپ کو دے دیا، آپ نے راجپوت کا بیٹا دیا، مدارس نے عیسار قاسمی اعظم طارق بنا کر آپ کو دے دیا، آپ نے مدارس کو بلوچ کا بیٹا دیا، مدارس نے عبد الشکور دین پوری بنا دیا، آپ نے ترخان کا بیٹا دیا، ہم نے منظور چنوتی بنا کر آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے گجر کا بیٹا دیا، مدارس نے ضیاء القاسمی بنا کر آپ کو دے دیا، آپ نے مدارس کو ارائی کا بیٹا دیا، ہم نے عبداللہ درخواستی بنا دیا، شفیق الرحمان درخواستی بنا دیا، مفتی حبیب الرحمان بنا دیا، مولانا خیر محمد بنا دیا، ارائی کا بیٹا دیا، ہم نے ضیاء الرحمان فاروقی بنا کر آپ کو دے دیا۔ نہیں تو کیا لین دے، تم نے مدارس کو لا کر سپرا کام کا بچہ دیا، ہم نے حق نواز بنا دیا۔ فیصل کو بتا دو زندہ ہے جنگ، فیصل کو بتا دو، پوچھی ذرا مشرف کو بتا دو زندہ ہے تم کون ہوتے ہو، مدارس بھی رہیں گے علماء بھی رہیں گے۔ حضرت مفتی صاحب ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانے کا نظام، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانے کا نظام، وہ سمجھتے ہیں کہ قوت فریاد نہیں، علماء جب نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی طاقت ان کا مقابلہ بلند آواز سے نہیں کر سکے گی۔ 100 بندہ ساری رات باہر کھڑا رہا، تلوار ہاتھ دے اندر، برچے ہاتھ دے اندر، اندر نہ جا سکے۔ توجہ کرنا جامعہ میں آنے والوں، 100 کافر باہر، 2 مومن اندر، طاقت باہر، صداقت اندر، اسلام باہر، ایمان اندر، ساری رات کھڑے رہے، کافر حضور دے گھر چ داخل ہے۔ توجہ، یا اللہ کیوں؟ فرمایا جامعہ والوں کو بتا دو کہ نبوت کے گھر میں طاقت کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، شمشیر کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، تدبیر کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، نبوت کے گھر میں ظلم اور دھاندلی دھوس کے ذریعے کوئی نہیں جا سکتا۔ نبی دے گھر دے اندر وہی جا سکتا ہے جہدے کول یا صداقت دا ٹکٹ ہوئے گا یا عدالت دا ٹکٹ ہوئے گا۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، بلند آواز سے شاید تسی اس انتظار وچ بیٹھے کہ میں کوئی فتویٰ لاواں گا، وہ فتویٰ لانا ہور دا کام ہے۔ جدو اسی کلمہ حق بیان کر دیں، اور مفتی صاحب میں مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سٹیج اللہ نے ایسا آپ کو دیا ہے جہاں ہر آنے والے کو حق بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو جڑے کہیں سارے ہی صحیح ہے، سارے صحیح نہیں، اور بھائی یہ بتانا پڑے گا کہ کتے کا گوشت حرام ہے تو بکرے کا گوشت حلال ہے، یہ دسنا پڑے گا، سارے ٹھیک ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب دی ایت کر لئی، کسی نے پوچھا گیا سی بھائی تینوں کوئی قرآن دی دعا چنگی لگتی؟ انہیں کہ ہاں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے مولوی سمجھتے ہیں قرآن دی کوئی دعا تینوں چنگی لگتی؟ انہیں کہ ہاں کیڑی دعا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اچھا کوئی قرآن پاک دی تینوں آیت بھی چنگی لگتی ہے؟ انہیں کہ ہاں کیڑی؟ کلو واشربو، کلو واشربو۔ یہ نہیں چلے گا میرے دوستوں بزرگوں، کلمہ حق بیان کیا جائے گا اور بیان ہو رہا ہے، اس لیے وہ پیر بھی حق پیر ہے، سچ کا پیر ہے، جو کلمہ حق بیان کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بیان کرنے کا آڈر بھی دیتا ہے۔ باقی رہا فتوے لانا ساڈا کام نہیں، اے تے اونا دا کام ہے، کہنا دا یا کاواں دا تے یا پھر کہاں توتے، ایک کہاں ایک توتے۔ کھانے والے مولوی نے فتویٰ دیتا، تھانے دار نے پکڑ کے لے آندا، لمحہ پایا
تھلے جدوں پیا تے ایک لتر لگا تھلے پہ کہنے لگا مر گئے یہ کیا بلا ہے، تھانے دار کہنا یہ آپ کا مشکل کشا ہے، کہنے لگا یہ کس جرم کی سزا ہے، تھانے دار کہنا آپ نے فتویٰ دیا ہے، 2 دن ہو لگے کہ نہ گھٹ رہا ہے دل ہمارا، چھوڑ دو ہم کو خدا را، تھانے دار کہنا ٹھہر جا تیرا دل گھٹ رہا ہے تو میں تینوں سیباں دا مربع ہونے لیا کے دینا۔ جامع عبداللہ بن مسعود میں آنے والوں، علماء کی سرپرستی میں زندگی گزارنے والوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ حضرات کو خوشخبری سناتا ہوں، الحمدللہ جتنے لوگ تم جلسے میں ذوق شوق سے آتے ہو، علماء کی تقاریر سنتے ہو، علماء کی زیارت کرتے ہو، اللہ کے ولیوں کی دعا میں شامل ہوتے ہو، میرے دوستو جب تم آتے ہو تو گناہ لے کر آتے ہو، اور جب تم اٹھتے ہو تو اللہ تمہیں فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں عرب گیا ہوا تھا، اس لیے میری واپسی کا حضرت کو پتہ نہیں تھا، تو بعد میں ٹائم طے ہوا، ورنہ ہمیشہ ہر سال میرا رات عشاء کے بعد ہی وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ قرض جو ہے میں آنے والے سال اتاروں گا، کہو انشاءاللہ۔